الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. متفق عليه. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. مکرم حاضرین، معزز سامعین، آج جو حدیث شریف ہم پڑھ رہے ہیں یہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف دونوں میں موجود ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس حدیث شریف میں جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا پچھلی حدیث سے بھی تعلق ہے. گزشتہ درس میں آپ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام غربت میں یہ شروع ہوا تھا. غریب الوطنی میں اس کا آغاز تھا. جس وقت اسلام کا آغاز ہوا اس وقت اس کو اجنبی ماحول میں کر دیا گیا تھا. اور یہ بھی فرمایا حضور علیہ السلام نے قیامت کے قریب پھر اسلام کو ویسے ہی اجنبی کر دیا جائے گا. ویسے ہی اس کو جس طرح ایک مسافر کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. ایک نیا آدمی آپ کے شہر میں آئے، کوئی اس کو پہچانتا نہیں ہے تو کون اس کو پانی کو پوچھے گا، کون اپنے گھر میں بلائے گا. جس طرح اجنبیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ویسے ہی فرمایا کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کے ساتھ بھی اور اسلام کے ساتھ بھی ایک اجنبی برتاؤ کیا جائے گا. لیکن یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا کہ جیسے ابتدا میں جب اسلام کو اجنبی کر دیا گیا تھا لیکن حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ ہجرت کیے تو پھر اسلام کو غلبہ ہو گیا. اب بھی جو رفتہ رفتہ اسلام کو اجنبی کیا جا رہا ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. وہاں ہجرت کے بعد انقلاب آیا تھا، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد انقلاب آئے گا. حضرت امام مہدی کے آنے کے بعد پھر سے اسلام کو غلبہ عطا ہوگا. یہ حدیث صحیح مسلم کی تھی جس کو آپ نے اس سے پہلے سنا تھا. آج جو حدیث شریف ہم پڑھ رہے ہیں یہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الایمان لیأرز الی المدینہ، ایمان مدینے کی طرف سمٹ کر چلا جائے گا. مدینہ منورہ کی طرف ایمان سمٹ کر چلا جائے گا. حضور علیہ السلام اس میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں ذرا اس کی وضاحت سنیں کہ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ ایمان کا رخ مدینہ منورہ کی طرف رہتا ہے، کیونکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں تو آپ کی وجہ سے ہر مسلمان جب اپنے نبی سے محبت کرتا ہے تو نبی کے شہر سے بھی محبت کرے گا. تو اسی لیے مدینہ منورہ سے ہمارا ایمانی تعلق ہے، کیونکہ جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام ہیں آپ سے محبت ہے تو آپ کے وطن سے بھی محبت ہے. جس مقام پہ آپ تشریف فرمائے اس جگہ سے، اس علاقے سے، وہاں کی سرزمین سے بھی محبت ہونی چاہیے. اسی لیے فرمایا کہ ایمان کا رخ مدینہ منورہ کی طرف ہے. اور ایک بات یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ ایمان مدینے کی طرف سمٹ کے آ جائے گا، سمٹ کر آ جائے گا. تو اس کا دوسرا معنی محدثین نے یہ بیان فرمایا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کی ہے
کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو لوگ جو ایمان والے تھے الگ الگ مقامات پر چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے، کھل کے ایک ساتھ سامنے نہیں آئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اب سارے صحابہ مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے آئے۔ مکے میں جتنے تھے وہ سارے حضرات سوائے چند کے باقی مدینے طیبہ کی طرف سب سمٹ کر آ گئے۔ تو یہ پورے اصحاب کرام، پورے اہل ایمان جو مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد جمع ہو گئے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ایمان کا مرکز مدینہ منورہ ہے، کیونکہ سارے صحابہ وہیں پر اکٹھے جمع ہو گئے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی ہے کہ آپ کے دور میں اسلام کا مرکز مدینہ منورہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں جب تک تھے کھل کے مسلمان ویسے عبادت نہیں کرتے تھے، وہ ظلم کا نشانہ بنائے جا رہے تھے، لیکن ایک اپنا شہر اور اپنا مرکز مسلمانوں نے جو قائم کیا ہے وہ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں قائم ہوا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا، اور ہوا بھی ایسے کہ مدینہ اسلام کا مرکز بنا، ایمان کا مرکز بھی بنا۔ یہ دوسرا معنی۔ اس حدیث شریف کا تیسرا اور ایک مطلب محدثین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ گزشتہ دور کی بات نہیں ہے، بلکہ آئندہ آنے والے زمانے کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا۔ کب ہوگا؟ فرمایا کہ جب دجال آئے گا، دجال جس وقت آئے گا تو اس وقت لوگوں کو اپنا ایمان بچانا اور اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت بڑا چیلنج بن جائے گا، کہ ہر طرف سے فتنے، ہر طرف سے آزمائشیں، اور پھر ایسے وقت میں کہ جب اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے، پھر ایسے وقت دجال بھی اگر آ جائے، وہ اپنا فتنہ دکھا رہا ہے اور لوگوں کو اس طرح سے وہ دھوکہ دے گا کہ لوگ اس کی واہ واہ، اس کی جے جے کرتے پھریں گے، اور اس طرح سے وہ دھوکہ دے گا کہ وہ کہے گا کہ مجھے مانو۔ وہ کہا کہ دیکھو میں جو چاہے کر سکتا ہوں، یہ کہہ کر وہ کہے گا کہ ابھی بارش برساتا ہوں، کہہ کر بارش بھی برسائے گا۔ تو یقین رکھنے والے دجال پہ بھی یقین کر لیں گے کہ بھئی اگر یہ غلط ہوتا تو ایسے کیسے کر رہا ہے۔ دجال بارش بھی برسائے گا، دجال ایسی عجیب و غریب چیزیں کر کے دکھائے گا کہ لوگ دجال کی بھی پیروی کرنے لگیں گے، حالانکہ یہ بتا دیا گیا کہ وہ جھوٹا ہے، حالانکہ بتا دیا گیا کہ وہ دھوکہ دینے والا، وہ مکر کرنے والا ہے، لیکن وہ آئے گا اور آ کر لوگوں کو کہے گا کہ دیکھو اب اس وقت بارش نہیں ہو رہی، میں برساتا ہوں، یہ کہہ کر وہ بارش بھی برسائے گا۔ لیکن اس کے دھوکے میں آ کر لوگ اس کی پیروی بھی کریں گے، اس کے پیچھے پیچھے بھی چلیں گے۔ لیکن ایمان والے اب جب یہ دیکھیں گے کہ ہر طرف دجال ہر جگہ پھر رہا ہے، ہر علاقے میں وہ آ رہا ہے، اس کا فتنہ ہر طرف پھیلتا جا رہا ہے، تو اب مسلمان یہ سوچیں گے کہ اب اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے، ایمان کو کیسے بچایا جائے۔ تو اس وقت سب یہ کہیں گے کہ ایمان کو اگر بچانا ہو تو مدینہ منورہ چلے جائیں، کیونکہ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ کے حدود پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، دجال ہر جگہ جا سکتا ہے لیکن مدینہ منورہ میں نہیں آ سکتا، اور اسی طرح مکہ مکرمہ کے اندر بھی وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں شہروں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی شرف عطا فرمایا۔ دجالی فتنہ پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے لیکن ان مقدس مقامات پر دجال آ نہیں سکتا، لیکن وہ نہیں آئے گا، نہیں آنے کی برابر کوشش کرے گا اور ایک پہاڑ کے پاس آئے گا، لیکن مدینہ منورہ کے حدود پر اطراف میں دیکھے گا کہ فرشتے وہاں پہرا دے رہے ہوں گے۔ تو دجال ہر شہر میں جہاں وہ چاہتا ہے جا سکتا ہے، لیکن اس شہر مقدس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کا پہرا رکھے گا کہ فرشتے اس کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ تو
تو وہ جو بھی اس کا مکر ہے وہ مدینے کے حدود کے باہر ہے، اندر وہ آ نہیں سکتا۔ اب مدینہ منورہ کے اندر جتنے مسلمان ہیں وہ سب اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ کہیں گے کہ اگر دجال سے بچنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ایمان محفوظ رہ سکتا ہے، دجال نہیں آ سکتا۔ تو لہذا وہ سب کے سب چلے جائیں گے مدینہ منورہ کی طرف۔ اب اس کے بعد مدینہ منورہ میں پہلے ایمان والے تو اندر آ کر جمع ہو گئے، لیکن کچھ اندر پہلے ہی سے ایسے لوگ بھی رہیں گے کہ جن کے دل میں ایمان ویسے مضبوط قائم نہیں رہے گا، جن کے عقیدے صحیح نہیں رہیں گے۔ ایسوں کو باہر والوں کو تو اندر بلا لیا گیا، لیکن اندر والوں کو بھی باہر نکالا جائے گا۔ اندر والا ہے مگر ایمان اس کے دل میں نہیں، اس کی صورت یہ ہوگی کہ مدینہ منورہ کی تاریخ پر، اس کی عظمت و فضائل پر جو کتابیں لکھی گئی ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ قیامت کے قریب مدینہ منورہ میں زلزلے آئیں گے، زلزلے آئیں گے۔ اور یہ زلزلہ آنا کوئی عذاب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک امتحان کی وجہ سے، ایک آزمائش کی وجہ سے۔ باہر سے لوگ تو اپنا ایمان بچانے کے لیے مدینے آ جائیں گے، لیکن جب اندر آئیں گے تو اندر جب زلزلے پیدا ہوں گے تو اب کیا ہوگا کہ جتنے ایسے لوگ جن کے دلوں میں ایمان گھر کیا ہوا نہیں ہے، ابھی وہ منافقانہ انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسی صورت میں وہ لوگ ان زلزلوں سے ڈر کر اپنی جان بچانے کے لیے مدینے سے باہر چلے جائیں۔ اب جب باہر نکلیں گے دجال ان کو اپنا شکار بنائے گا، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ مدینے ہی میں رہیں گے۔ زلزلہ آتا ہے تو وہ کہیں گے زلزلہ آئے یا طوفان آئے ہم اس شہر کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں، اگر زلزلہ آ کر اس زمین میں دھس بھی جاتے ہیں تو اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی، اس زمین میں دفن ہونے کی سعادت اللہ دے رہا ہے جس سرزمین میں ہمارے آقا علیہ السلام موجود ہیں۔ وہ زلزلے کی وجہ سے وہ نکلتے ہی نہیں، وہ کہیں گے کہ ہم مرنے آئے ہیں۔ اگر زلزلہ آ کر ہمیں زمین میں دھسانا چاہتا ہے، زلزلہ آ کر ہمیں موت کی نیند سلانا چاہتا ہے تو ہم تو مرنے کے لیے ہی آئے ہیں، ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ اس سرزمین میں دفن ہو۔ وہ کہیں گے کہ جینا ہے تو اسی مقام پر، مرنا ہے تو اسی مقام پر، ہم ایمان کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اب زلزلے آنے کی وجہ سے ہوگا کیا؟ جتنے ایسے لوگ ہیں جن کے نظریے، جن کے ایمان، افکار و عقائد میں خرابی ہے، وہ سب اپنی جان بچانے کے لیے نکل جائیں۔ ان کے دل میں وہ محبت، وہ عقیدت ویسی نہیں رہے گی، اسی لیے ذرا سے جھٹکے ہوں گے، ان جھٹکوں کو دیکھ کر وہ باہر نکل جائیں گے۔ اب جہاں باہر نکلیں گے تو دجال ان کو اپنا شکار بنا لے گا، نشانہ بنا لے گا۔ لیکن اندر جو لوگ ہیں یہ عذاب کے لیے اور برباد کرنے کے لیے یہ زلزلے نہیں آ رہے ہیں، یہ زلزلہ نہیں، ایک جھٹکا ہے، یہ کہہ کے لیے ہے تاکہ خالص ایمان والے اندر رہ جائیں، اور چند جھٹکے کی وجہ سے جتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ابھی جمع نہیں تھا وہ سب کے سب نکل کر چلے جائیں گے۔ یہ زلزلہ لانا، یہ عذاب دینا نہیں ہے، بلکہ مدینہ منورہ کو خالص ایمان کا مرکز بنا دینے کے لیے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ، بے شک ایمان وہ سمٹ کر مدینہ چلا جائے گا۔ یہ چلا گیا، یہ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جب مدینے میں حضور آئے تو پوری دنیا کا ایمان سمٹ کر جہاں جہاں صحابہ تھے سب مدینہ مرکز بن گیا، یہ بات ہو گئی۔ یہ معنی بھی ایک ہے۔ دوسرا ایک معنی کہ یہ کب ہوگا، یہ اس وقت ہوگا جب دجال آئے گا، اس زمانے کی بات ہے۔ لیکن محدثین نے یہاں پر اور ایک بات بیان فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کی طرف ایمان سمٹ جائے گا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا مکے میں ایمان نہیں باقی رہے گا؟ مکہ بھی تو ہمارا اسلام کا مرکز ہے، توحید کا مرکز ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مدینہ منورہ کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں المدینہ سے مراد مدینہ منورہ بھی ہے، مکہ مکرمہ بھی ہے، اور ملک شام کے حصے بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ جب یہ شامل ہیں
تو ذکر کیوں نہیں کیے؟ تو یاد رکھیے یہ مدینہ منورہ یہی ایک امن کا مقام نہیں ہے. قیامت کے قریب جو ایمان کے لیے امن کی جگہ بنے گی، یہ تینوں حرم کو اللہ یہ امن کا مقام بنائے گا. تینوں حرم، پہلا حرم حرم کعبہ، دوسرا حرم مدینہ، اور تیسرا مسجد اقصی. یہ تینوں کی حرم امن کی جگہ ہے. جو ایمان کو بچانا چاہتا ہے، چاہے وہ کعبے کے پاس جائے یا مسجد نبوی جائے یا مسجد اقصی چلا جائے، تینوں جگہ پر اس کا ایمان محفوظ رہے گا. تینوں جگہ یہ امن کے مقامات ہیں. آپ کہیں گے کہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف ایک مدینے کا ذکر کیا، کہ مسجد اقصی کا، ملک شام کا یا پھر مکہ مکرمہ کا ذکر نہیں ہے. تو یاد رکھیے طریقہ ہوتا ہے ایسا بیان کرنے کا کہ ایک چیز ذکر کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے جڑی ہوئی چیزیں خود بخود تبعاً اس میں شامل ہوتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر جب کوئی دعوت آتی ہے، رقعہ آتا ہے، تو رقعے پہ آپ کے گھر میں اگر 10 ممبر ہیں تو 10 ممبروں کے نام نہیں لکھے جاتے. آپ کا بھی نام، آپ کی بیوی کا نام، آپ کے بیٹے کا نام، پورے بیٹیوں کا خود کا نام نہیں لکھتے. کیا کرتے؟ ہیڈ آف فیملی کا نام لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد نیچے لکھتے ہیں میں متعلقین. تو ایک کا نام جو سب سے بڑا ہو اس کا ذکر کر دیتے ہیں، اس کا ذکر کر کے اس کے ساتھ سب کا نام تبعاً اس میں آ جاتا ہے. اگر اس مسجد کے انتظامیہ کو آپ دعوت دینا چاہ رہے ہیں، آپ لکھ دیتے امام صاحب کا نام، اس کے بعد نیچے لکھ دیتے ہیں کہ مؤذن صاحب اور مسجد کی انتظامی کمیٹی پوری آ گئی. نام ایک کا لکھے اور اس کے ساتھ تبعاً سارے لوگ ایسے ہی شامل ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی المدینہ کہہ کر حضور نے صرف ایک شہر کا ذکر کیا کیونکہ یہ اعلیٰ و اشرف جو حضور خود وہاں موجود ہیں، وہ اسلام کا سب سے بڑا مرکز ہے. اب مکہ مکرمہ اور ملک شام کے یہ علاقے یہ خود بخود اسی کے اندر شامل ہے. کیوں کہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وضاحت کے ساتھ فرمایا ایمان سمٹ کر مدینے میں آئے گا، یہاں فرمایا. اور ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا ایمان سمٹ کر حجاز میں آ جائے گا. حجاز میں آ جائے گا. جب حجاز کہا جائے گا تو یہ پھر یہ سب چیزیں اس کے اندر خود بخود داخل ہو جائے گی. حجاز کہیں تو مکہ مکرمہ بھی آ گیا، مدینہ منورہ بھی اسی میں آ گیا. تو ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا کا کوئی بھی شہر ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ پورے ایمان والے ختم ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ کسی شہر سے پورے مسلمان ختم کر دیے جائیں، لیکن مدینہ منورہ یہ وہ شہر ہے، مکہ مکرمہ یہ وہ شہر ہے، قیامت تک ہمیشہ یہ اسلام کے امن کی جگہ اور ایمان کا مقام بنے رہیں گے. کبھی مسلمانوں سے یہ علاقہ خالی نہیں رہ سکتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا مدینے میں ایمان سمٹ کر آئے گا، قیامت تک اب یہاں سے ایمان کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کے بعد یہاں پر ذرا آپ غور فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال کس سے دی. دیکھیے فرماتے ہیں کہ کما تعرض الحجۃ الی جحرها، مدینے میں ایمان سمٹ کے ایسا ہی آ جائے گا جیسا کہ سانپ اپنی بل میں سمٹ کے چلا جاتا ہے. سانپ اپنی بل میں سمٹ کے چلا جاتا ہے. ذرا آپ اس مثال پہ توجہ دیے. ایک عام ذہن کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو کسی کو اگر سانپ سے تشبیہ دی جائے تو اس کو غلط سمجھا جاتا ہے. بھئی آپ کیسے، یہ بچہ سانپ کی طرح ہے، آپ کیا بولیں؟ بھئی اس تشبیہ دینا، بولیے آپ شیر کی طرح ہے، بہادر، یہ بولیے. آپ کہیے کہ یہ کسی اچھے جانور کی تشبیہ دی جائے کہ کہیں گے کہ بچہ شیر کی طرح ہے، بہادر ہے، چیتے کی طرح تیز دوڑتا ہے، یہ بات سمجھیں. لیکن کہیے بچہ سانپ کی طرح ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ مثال کو اچھا سمجھیں گے یا غلط سمجھیں گے؟ غلط سمجھیں گے. لیکن یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں اور کس کی؟ سانپ سے مثال دے رہے ہیں. کس کی؟ ایمان کو، مسلمان کو سانپ سے مثال دے رہے ہیں. تو کیا کہ یہ مثال میں کوئی خوبی ہے یا مثال میں کوئی
جو ہم سمجھ رہے ہیں ویسے کوئی بات ہے؟ یاد رکھیے، جب کسی کو کسی چیز میں تشبیہ دی جاتی ہے تو من کل الوجوہ نہیں ہوتی، بس ایک معاملے میں اس کے جیسا ہوتا ہے۔ کیسے؟ سنیے، یہاں سانپ سے تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ حالات سے ہم کو باخبر کرنے کے لیے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ایمان مدینے کی طرف ایسے ہی سمٹ کر چلا جائے گا جیسے سانپ اپنی بل میں چلا جاتا ہے۔ اب ایمان کو اور مسلمان کو سانپ سے تشبیہ کیوں دی؟ سانپ کی مثال سے کیوں بیان فرمایا؟ وہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ دیکھیے آپ، اگر یہاں سے کہیں سے سانپ گزر رہا ہے، کیا ہم میں سے کوئی بھی شخص اس کو اپنے گھر میں پناہ دے گا؟ سانپ جا رہا ہے تو کہیں گے بھئی ہمارے گھر میں آ جا، یہاں پر رک، اس کو کچھ کھلانے کے لیے ڈالے، اپنے گھر میں ایک مقام بنائے، آؤ یہاں پہ سانپ رہو۔ کوئی پناہ دے گا؟ کوئی پناہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سانپ کو دیکھتے ہی ہر آدمی لٹ لے کے نکلے گا باہر، بھئی اس کو پہلے مارو، اس کو پہلے مارو۔ تو دیکھنے والا سانپ کو ہمیشہ یہی کہہ کر دیکھتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، جب موقع ملا اس کو مارو۔ سانپ کو دیکھتے ہی دیکھنے والے کیا سمجھتا ہے؟ بھئی یہ میرا دشمن ہے، پہلی فرصت پہ اس کو مارو، جو ہاتھ میں رہا، ڈنڈا ہو، لکڑی ہو، پتھر ہو، جو چیز ہو لے کے مار دیں گے۔ اور کوئی موقع چھوڑیں گے؟ کوئی موقع چھوڑیں گے؟ اچھا اس کو کوئی اپنا کہے گا؟ لوگ کتوں کو پالتے ہیں، بلیوں کو پالتے ہیں، اور اس کو گھوڑے پالتے ہیں، شوق ہے، لیکن کیا آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح یہ جانوروں کو پالتے ہیں، سانپ کو بھی کوئی پالتا ہے؟ سانپوں کو بھی کوئی پالتا ہے؟ کرتب دکھانے والے وہ اپنی حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ پالتو جانور نہیں ہیں، پالتے نہیں۔ دیکھنے والا، ہر دیکھنے والا اس کو کیا دیکھتا ہے؟ دشمن کی نظر سے دیکھ، یہ میرا دشمن ہے۔ اچھا اس کو مارنے کا کوئی موقع چھوڑتے ہیں؟ نہیں، جب بھی موقع دیکھے بس اس کو مارو اور اس کا کام تمام کر دو، یہ سمجھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو، مسلمانوں کو جس چیز سے چاہے آپ تشبیہ دے سکتے ہیں، لیکن ہم کو پہلے ہی سے باخبر کر دیا کہ مسلمانوں جیسا جیسا وقت گزرتا جائے گا، تم ساری دنیا کی نظروں میں تم ایک سانپ کی طرح ہوگے۔ جیسے سانپ کو کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ اور آج ہو رہا ہے ایسا، آج ہو رہا ہے ایسا۔ کون ہم کو جگہ دینے کے لیے تیار ہے؟ کون ہم کو نوکری دینے کے لیے تیار ہے؟ کون ہم کو ترقی دینے کے لیے تیار ہے؟ کون سی دنیا کا ایسا ملک ہے جو کہے کہ ہم مسلمانوں کو ان کا حق دلانے کی بات کر رہے ہیں؟ جس طرح حضور علیہ السلام اس مثال کے ذریعے فرما رہے ہیں، دیکھو جیسے ہر کوئی سانپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، ایسے ہی وقت آ جائے گا، اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو بس دنیا تمہاری دشمن بن جائے گی، دنیا تمہاری دشمن بن جائے گی۔ جیسے سانپ کو اپنا دشمن بناتے ہیں، اب جب سانپ کو دشمن بناتے ہیں تو کوئی اپنے گھر میں سانپ کو پناہ دے گا؟ تو یاد رکھو، یہ چاہے جتنی ہمدردی کی باتیں کر لیں، چاہے یہودی ہوں کہ نصرانی ہوں یا کوئی اور مذہب والے ہوں، یہ ہمدردی کی باتیں کریں گے، لیکن کوئی تم کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کوئی تم کو اپنے پاس جگہ مقام دے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں تم کو یہ ہمارے لیے سانپ ہے، اور سانپ کو کوئی اپنا، تم حقیقت میں سانپ نہیں ہو، لیکن لوگ تم کو سانپ کی طرح سمجھ رہے ہیں۔ اب سانپ کی طرح جب سمجھ رہے ہیں، سانپ کا کام کیا ہے؟ کہ پوری دنیا اس کی دشمن بن جائے، پوری دنیا اس کی دشمن بن جائے۔ تو اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے سانپ کیا کرتا ہے؟ باہر پھروں گا تو کوئی نہ کوئی مار دے گا، باہر پھروں گا کوئی نہ کوئی جلا دے گا، کوئی نہ کوئی کاٹ دے گا۔ اگر اپنی جان اس کو پیاری ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اپنی جان کو اگر بچانا ہو تو ایک ہی جگہ ہے، یہ کھلے میں سارے دشمن مجھے گھیرے ہوئے ہیں، اپنی حفاظت کی جگہ ایک ہی ہے کہ بل میں چلا جاؤں تو میری جان محفوظ ہے۔ فرمایا جب ایسے فتنے پیدا ہو تو وہاں سانپ جان بچانے کے لیے بل میں داخل ہو گیا، قیامت کے قریب مسلمان ایمان بچانے کے لیے مدینے میں داخل ہو گئے، اور مدینے میں آج سانپ بل میں چلا گیا، اس کی جان بچ گئی، مسلمان مدینے میں آ کر رہ جائے، اس کا ایمان بچ گئی۔
اور یہ یاد رکھے صرف مدینہ منورہ ہی نہیں بلکہ ایمان کی حفاظت کا مقام مدینہ منورہ بھی ہے اور مکہ مکرمہ بھی ہے، مسجد اقصی بھی ہے۔ یہ ایک کا ذکر کیا لیکن طبعاً یہ سارا حجاز یہ خاص مقامات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ یہ کل بھی ایمان کا مرکز تھے اور قیامت تک یہ انشاءاللہ ایمان کا مرکز بنے رہیں گے۔ اب بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کو سانپ سے مثال دی، یہ ان کی تذلیل کے لیے یا حقارت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ دیکھ سانپ کو کوئی جیسا اپنا دوست نہیں سمجھتا، تم پر بھی ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ پوری دنیا تمہاری دشمن بن جائے گی۔ اگر پوری دنیا تم کو سانپ سمجھنے لگے، پوری دنیا صرف کس بنیاد پر کہ تم ایمان والے ہو اسی لیے سب یہ دشمنی کر رہے ہیں، تو چھوڑ دو دنیا کی ان دشمنیوں سے بچنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، آؤ میرے مدینے میں، آؤ مکہ مکرمہ میں، تمہارے ایمان کی وہاں حفاظت ہوگی۔ اور جو اندر سے پہلے وہاں لوگ ہیں جو بے ایمان ہیں، وہاں زلزلے پیدا ہوں، ان زلزلوں کی وجہ سے وہ پورے بے ایمان باہر نکل جائیں گے اور ایمان والے وہاں چلے جائیں گے۔ وہ جانا کس لیے ہے؟ وہ جب وہاں اندر چلے جائیں گے تو دجال پوری دنیا میں جا سکتا ہے لیکن ان مقدس شہروں میں نہیں جا سکتا۔ یہ دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ حدیث شریف بخاری اور مسلم دونوں نے بالاتفاق روایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں حدیث شریف کا فہم عطا فرمائے، اس کی برکت عطا فرمائے، اور جو فتنے رونما ہو رہے ہیں اور جتنے فتنے آئیں گے پروردگارہ ان تمام سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی، اسلام کی، دین کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔